اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ملا احمد نراقی اپنی کتاب تقدیس میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف چلے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک بوڑھا آتش پرست ملا جو گمراہی اور گناہوں سے آلود تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، کوہ طور پر جا رہا ہوں۔ جس جگہ وہ بے انتہا نور کا منظر ہے وہاں جا رہا ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز اور مناجات کروں اور تمہارے گناہوں اور خطاؤں کی معذرت کروں۔ اس آتش پرست نے کہا، کیا میرا پیغام بھی خدا کے پاس پہنچ سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تیرا پیغام کیا ہے؟ اس نے کہا، میری طرف سے اپنے پروردگار سے کہنا کہ اس خلقت کے جھرمٹ میں اور افرینش کے بھیڑ میں میں تجھ کو خدا مانوں، یہ میرے لیے ننگ و عار ہے۔ مجھے ہرگز اپنے پاس نہ بلانا اور مجھے تیری روزی کی منت ہے اور تیرے احساس کی بھی ضرورت نہیں۔ نہ تو میرا خدا ہے اور نہ میں تیرا بندہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آتش پرست کی گفتگو کو سنا تو انہیں بہت جوش آیا۔ اپنے دل میں کہا، میں اپنے محبوب سے مناجات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مناسب نہیں ہے کہ ان کے سامنے یہ سب ناز پیار گفتگو بیان کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس نورانی وادی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کرنے لگے۔ جب آپ علیہ السلام راز و نیاز سے فارغ ہوئے اور وہاں سے واپس چلنے کا ارادہ کیا تو اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، میرے بندے کا پیغام کیا تھا؟ عرض کیا، میں اس پیغام کو سناتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہوں۔ تو خود علیم اور بصیر ہے اور جانتا ہے کہ اس بوڑھے آتش پرست کافر نے تیری شان میں کیا گستاخی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس زبان دراز کے پاس جانا اور میری طرف سے اس کو سلام کہنا اور اس کے بعد پیار و محبت سے اس کو یہ پیغام سنانا، اگر تجھے مجھ سے عارض ہے تو مجھے تجھ سے کوئی عارض نہیں ہے، میں ہرگز تجھ سے جنگ نہیں کروں گا۔ اگر تو مجھے نہیں چاہتا تو میں تجھے بہت چاہتا ہوں، تو اگر میری روزی اور رزق نہیں چاہتا تو میں اپنے فعل و کرم سے تجھے روزی عنایت کروں گا۔ اگر میری روزی کا احساس نہیں چاہتا تو میں بغیر احسان کے روزی عنایت کروں گا۔ میری فیض سب کے لیے عام ہے، میرا لطف و کرم بے نہایت ہمیشگی اور قدیم ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تو اس بوڑھے آتش پرست نے کہا، اگر میرے پیغام کا جواب لائے ہو تو بیان کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام اس کافر اور آتش پرست کو سنایا۔ کلام الہی نے اس کافر اور مدحد کے دل سے کفر کے زنگ کو دور کر دیا، اور ایک گمراہ انسان تھا جو راہ حق سے دور ہو چکا تھا۔ اللہ کا پیغام اس کے لیے ایک گھنٹی کی طرح تھا۔ وہ شب تاریخ کی اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، وہ جواب اس کے لیے نور خورشید کی طرح بن گیا۔ شرم و حیا کی وجہ سے سر جھک گیا، اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور زمین کی طرف دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے سر اٹھایا اور اشک بھری آنکھوں اور سوز جگر کے ساتھ کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، تم نے میرے جسم میں آگ لگا دی ہے جس سے میرا جسم اور روح دوا ہو گئی ہے۔ یہ کیا پیغام تھا جو میں نے خدا کی بارگاہ میں پیش کیا ہے؟ میں بدبخت ہوں، افسوس مجھ پر۔ اے موسیٰ علیہ السلام، مجھے ایمان کی تعلیم دیں، مجھے حقیقت کا راستہ بتائیں۔ خدایا، کیا عجیب واقعہ پیش آیا، میری روح قبض کر لے تاکہ میں اس پریشانی سے نجات پا جاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایمان عشق رابطہ کی گفتگو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کا سلیقہ سکھایا، اور اس نے توحید کا اقرار کیا اور اپنے گزر شدہ گناہوں سے توبہ کی اور اس دنیا سے محبوب کی طرف کوچ کر گیا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔